السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 ایسی چیزیں ہیں جس پر اللہ رب العزت نے 5 سزائیں مقرر کی ہیں۔ پہلی وہ قوم ہے جس نے عہد شکنی کی تو اللہ رب العزت نے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا۔ دوسری وہ قوم ہے جو احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، ان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسری وہ قوم ہے جس میں بدکاری عام ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس میں طاعون کو پھیلا دیتا ہے۔ اور چوتھی وہ قوم ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت وہاں زرعی پیداوار کو ختم کر دیتا ہے، اس میں برکت کو ختم کر دیتا ہے، قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ اور 5ویں وہ قوم ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ رب العزت اس پر رحمت کی بارش نازل نہیں فرماتی۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے رزق سے برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اس پر ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تاجر تھا جو بہت محنت کرتا تھا، بہت مشقت کرتا تھا، لیکن اس کے کاروبار میں برکت نہیں تھی، رزق میں برکت نہیں ہوتی تھی، بہت پریشان حال تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں جو ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے دعا کرنے کے لیے کہو تو اللہ رب العزت ان کی دعا سے تمہارے رزق میں شاید برکت عطا فرمائے۔ تو وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ واقعی میں وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد الہی میں مشغول ہیں۔ سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور، میں ایک تاجر ہوں اور اپنے تجارت میں بہت محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی ہمارے رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ناپ تول صحیح کر لو، اور اس کے بعد پھر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور راستے میں سوچتے ہوئے آیا کہ ہم نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کاروبار کیا ہے، تو ان کو پتہ کیسے چلا کہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ ناپ تول کا ہی ہے۔ خیر، اس نے آنے کے بعد اپنا یہ مزاج بنا لیا کہ جب اس کے دکان پہ کوئی آتا تو وہ کہتا کہ یہ ترازو اور بٹخرا آپ خود لے لو اور جو سامان چاہیے آپ خود سے تول لو، اور اگر کوئی اس سے تھوڑا زیادہ بھی لیتا تو اس کو منع نہیں کرتا، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں لیتا۔ تو اس طرح سے اس نے یہ عمل شروع کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دور دور تک اس کی شہرت ہوئی اور لوگ دور دراز گاؤں سے، دوسرے تیسرے گاؤں سے اس کے پاس سامان خریدنے کے لیے آنے لگے، اور اتنا اس کا اتنی تجارت میں برکت ہوئی، اتنا تجارت اس کی بڑھ گئی اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس نے اپنے جو ترازو کا بٹخرا ہوتا ہے اس کو سونے کا بنوا لیا اور اسی سے تول کر دیتا تھا۔ ایک روز پھر اس نے اس ترازو کے بٹخرے کو لیا اور اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، آپ نے جیسا بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا، لیکن اب یہ ترازو اور بٹخرا ہم نے سونے کا بنوا لیا، اللہ نے ہمیں اتنی اس میں برکت عطا فرمائی کہ اس کو ہم نے سونے کا بنوا لیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جاؤ اور اسے جو پاس میں دریا ہے اس میں ڈال دو۔ اس نے اس سونے کے بٹخرے کو دریا میں ڈال دیا اور واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں کے بعد دور سے ایک قافلہ آ رہا تھا جو اسی کے دکان پہ آ رہا تھا۔ قافلے والوں کے پیر میں اس بٹخرے کی ٹھوکر لگی تو دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو وہی بٹخرا ہے جہاں سے ہم لوگ اپنا سامان خریدتے ہیں، اور پورے علاقے میں سونے کا بٹخرا تو اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس بٹخرے کو وہاں سے اٹھا لیا اور لے کر اس دکاندار کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تمہارا ہے۔
تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہمارا ہی ہے، لیکن آپ کو کہاں ملا؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ آ رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگی، دریا کے کنارے سے چلے آ رہے تھے تو دیکھا کہ یہ بٹخرا ہے، ہم نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو آپ کا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کا تو اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ لے کر ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ تو اس نے اس بٹخرے کو لیا اور کہا کہ آپ لوگ 2 منٹ رکیے، میں ابھی جا کے اور واپس آتا ہوں۔ وہ بٹخرا لیا اور فوراً اس بزرگ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور کہا کہ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، اس بٹخرے کو ہم نے دریا میں ڈال دیا تھا، لیکن پھر یہ واپس میرے پاس آ گیا، لوگ کچھ آ رہے تھے اور ان کے راہ میں یہ مل گیا اور انہوں نے اٹھا کر کے ہمارے پاس دے دیا، اب میں اس کا کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جو حلال رزق ہوتا ہے، حلال کی کمائی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، تو رزق حلال کمائیے، رزق حلال کھائیے اور اپنے بال بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیے، تو اس میں برکت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ ابھی آپ نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔